بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں پند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کہ ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی و انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلوپس، برتلولما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسخریوتی۔ اس آخری حواری یہودا اسخریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس غذا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ عمراء کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔
उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया उजारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सैरो सियाहत था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नजर आता था। एक सफर में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। उस छोटे कद के शख्स ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देखा तो उसने भी यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, ये ईसा रूहुल्लाह हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। फमा फजलुहु अलैया, बस उन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। उसी लम्हा उसके पांव बेकरार हुए और पानी में गर्क होना शुरू हो गया। उसने फरियाद बुलंद की, ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थाम लें और मुझे गर्क होने से बचा लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने क्या कहा है कि पानी में डूबने लगे थे। पस्त कद दोस्त ने कहा, मैंने कहा था कि रूहुल्लाह भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नरगे में ले लिया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम व मर्तबा पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तेरे ऊपर खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है अब उससे तौबा करो। उस शख्स ने तौबा की। इसके बाद उसे वही मकाम व मर्तबा मिल गया जिस पर खुदा ने उसे फाइज किया हुआ था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैरो सियाहत करते हुए एक गांव बलाजदा तक पहुंचे। क्या देखते हैं कि वहां पर इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, क्योंकि अगर वो यके बाद दीगरे मरते तो जरूर एक दूसरे को सपुर्दे खाक करते। हवारियों ने अर्ज किया, ए रूह खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो उन्हें जिंदा करे ताकि नाजिल होने वाले उस अजाब की वजह बयान करें जिसकी जद में ये लोग आए, ताकि हम उस काम से परहेज करें जिसकी वजह से उन पर यह अजाब नाजिल हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज आई कि उन्हें आवाज दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ए इस गांव के लोगों। उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और उसने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीजों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ है। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, खुदा से कम खौफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी आरज़ुएं और दुनिया के खेल कूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं, और जब पुश्त कर देती है तो हम गिरिया उजारी करते हैं और गमजदा हो जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों की अताअतो पैरवी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकबत कैसे अंजाम पजीर हुई। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सिज्जीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिज्जीन क्या है। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, आग से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़याम क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहां पर नेक काम अंजाम दें और जाहिदो पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस। क्या हुआ है कि इन हलाक होने वालों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी और ने गुफ्तगू नहीं की है। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, ए रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब करीहुल मंजर फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं।
میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا و آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا اور راز و نیاز میں گزاریں۔ اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت ان پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے، اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا۔ اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا، اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا، آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی، اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو؟ اس نے عرض کیا، ہاں، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔